جناب قاری منور رضا صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت جناب شاداب رضا صاحب قبلہ، اور بھی اسٹیج پر تشریف فرما علماء، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وأولیاء أمته وعلماء ملته بررة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ حضرات، جلسہ بلا مبالغہ آپ کا کامیاب ہو چکا، الحمدللہ۔ یہ آخری تقریر ہے شاید، ہے نا؟ اور پھر حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، تسلیم میاں صاحب قبلہ، ان کی آمد پر یہ جلسہ اپنی پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اب یہ بتائیں، تھوڑی دیر میری تقریر سنیں گے یا برداشت کریں گے؟ برداشت کا مطلب تو یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے تو انہیں بھی جھیلا جائے، اور سننے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو حاضر رکھ کر کے تقریر، گفتگو بہت غور سے سنی جائے اور عملی میدان میں بھی اترا جائے۔ تقریر پوری رات سن لو اور کچھ لیا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جتنا بھی سنو کام کا سنو اور اس کو اپنے عملی میدان میں لاگو کرو۔ جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی 2 یا 3 شعر برکتاً پڑھوں، آپ کی اجازت ہو تو ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ آواز پر زیادہ توجہ نہ دیں، کلام دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تضمین کا کلام ہے یہ، اور بہت سنا بھی ہوگا آپ نے۔ یہ کلام ہر ایک کو پسند ہونا چاہیے۔ روز و شب جوش پہ رحمت کہے دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت ہے یہ منگتا تیرا، اور ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے مل گیا صدقہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ توجہ فرمائیں، اور کیا شعر ہے دیکھیے۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے،
شپے اڑتا ہے پریرا ایرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اگلا دیکھیں. نہ کوئی تجھ سے سخی ہے نہ کوئی مجھ سے غریب. چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب. جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب. میں تو مالک ہی کا ہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سکیر رضا صاحب حملہ. نعرہ تکبیر. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. توجہ ہے. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. مدرسہ دارالہدیٰ کا یہ سالانہ اجلاس ہے الحمدللہ. اور حفظ کے بچے الحمدللہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. قرأت کے بچے بھی اور حفظ کے بچے بھی ہیں. دونوں ماشاءاللہ. تو قاری قرآن بن کر کے یہاں سے بچے فارغ ہو رہے ہیں. تقریر ذرا توجہ سے سنیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان یہاں سے خالی ہاتھ جائے. جناب عالی اگر آپ غور کریں گے تو یہ قاری صاحب یہ علماء یہ قاری قرآن جو قرآن کریم پڑھ کر کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اور قرآن کا کورس مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں. اے سرنیا کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. اگر آپ ان کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا چاہتے ہو تو بتاؤ. ہاتھ اٹھا کر پروف کرو کہ ان کے فضیلت پر قرآن و حدیث سے بات کی جائے کہ نہیں کی جائے. بتائیے. آئیے حدیث پاک کا جائزہ لیا جائے. حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا. حدثنا سند یوں ہے. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا یزید بن عبد رب حدثنا الولید بن مسلم حدثنی ابراہیم بن مہاجر عن الولید بن عبد الرحمن الجرشا عن جبیر بن نفیر. سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملونه يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. حدیث کی بات کی جائے. دیکھیے مدرسہ دارالہدیٰ میں کیا پڑھایا جاتا ہے یا مدارس اہل سنت میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیسا ہیرا بچہ بن کر کے فارغ ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا.
سرنیا کے لوگوں، آپ نے اگر دارالہدیٰ کی تعمیر و ترقی میں اگر 1 روپیہ دیا ہے یا 10 روپیہ دیا ہے تو آپ حواس باختہ مت ہونا، آپ اپنے دل کے اندر یہ مت سمجھنا کہ ہم نے بہت کم پیسہ دیا ہے، بخدا آپ کے اس دیے ہوئے پیسے سے دنیاوی عہدیدار بن کر کے فارغ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ کوئی قاری قرآن بن کر کے فارغ ہو رہا ہے، جب دوسری جگہ جا رہا ہے تو وہی عالم دین بن کر فارغ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور سے سننا، بھی ترجمہ کروں گا حدیث پاک کا تو آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تقریریں جب سنا کرو تو عملی میدان میں اترنے کی نیت سے سنا کرو، یہ ضروری بات ہے۔ آج پوری رات جلسے ہوتے ہیں، لطیفے بازی قصے کہانیاں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے اور کام کی باتیں کم ہو رہی ہیں۔ اے سرنیا کے بسنے والے لوگوں، حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا یوتا بالقرآن، جو قاری قرآن بن کر کے بچے فارغ ہو رہے ہیں، جو حافظ دین بن کر کے حافظ قرآن بن کر کے فارغ ہو رہے ہیں، آپ میں سے بھی جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوگا یا سورہ آل عمران کو پڑھتا ہوگا، فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوگا یا عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوگا، حدیث رسول گواہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، مگر سورہ بقرہ پڑھنے والے کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جو قاری قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا تو سورہ بقرہ آگے سفارش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورہ بقرہ سفارش کرے گی اس کی۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے، الف لام میم کے پارے جس کو کہا جاتا ہے، اور الف لام میم سے شروع ہے۔ تو آپ چاہے 1 رکوع پڑھیں یا 2 رکوع پڑھیں، لیکن اپنی عادت پہ یہ شامل کر لیں کہ ہمیں قرآن سے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ اور آپ کافی خوش نصیب ہیں، الحمدللہ یہاں سے ہر سال ہی بچے فارغ ہیں، الحمدللہ۔ کتنا بڑا موقع ہے، یہ دین کی خدمت ہے جناب، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب زندگی کا تار ٹوٹ جائے۔ حدیث شریف کے اندر لازمی فرمایا گیا یوتا بالقرآن، قرآن کریم سفارش کرے گا، سورہ بقرہ سفارش کرے گی، اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے جائے گی۔ اللہ سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جاگو، خرافات سے باز آؤ۔ آج عوام اہل سنت بھی بتائیے، رات کے 12 بجے اگر ہم ہی ہا ہوا قصے کہانیاں لطیفے بازی کریں گے اور تقریریں صرف ہنسنے ہنسانے کی نیت سے کریں گے تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہے؟ خود ہی بتاؤ، آپ گریبان میں جا کر دیکھو، کوئی مقصد نہیں۔ اور اگر آپ میں سے ایک نے بھی عمل کر لیا اور آپ کی دنیا بدل گئی تو ہماری بھی بخشش کا یہ کیا ہو جائے گا، ذریعہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بھی یہ تلقین کیا کرو کہ جب موقع ملے تو کم سے کم 1 رکوع یا آدھا رکوع یا 1.5 رکوع قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ وعدہ کرو، تلقین کرو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، انشاءاللہ عز و جل۔ اور دکھاوے سے باز آ جاؤ، کوئی بھی کام دکھاوے کے طور پر نہ کرو۔ دکھاوے کے طور پر جو کام کرتے ہیں نا کہ مجھے شہرت مل جائے، دنیا کی طلبگاری مل جائے، جاہ و جلال مل جائے، تو قیامت کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون لاجلي، یعنی تم ان کی طرف چلے جاؤ جن کے لیے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، انہیں کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے لیے تم کام کرتے تھے، وہاں تمہیں ملے گا۔ اے سرنیا کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، آگے قرآن کریم کے بارے میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا
توجہ کریں، حضرت تشریف لائے ہیں. اب انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے اور تقریر مختصر چلے گی. ادھر توجہ کریں، حضرت ادھر ہی آ رہے ہیں. آپ کی اجازت ہے تقریر آگے بڑھاؤں میرے لال؟ بتاؤ بڑھاؤ آگے؟ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اپنی جگہ لے لوں. بتاؤ توجہ ہے؟ حدیث و قرآن سے بات چلتی ہے اور قوم کو کچھ مل جائے. بہت دن ہو گئے پریشان پھر رہی ہے ہماری قوم اور بدعملی کا شکار ہو رہی ہے ہماری قوم. اللہ کے پیارے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے آگے حدیث پاک کا جملہ ہے، کانت تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران. قیامت کے دن سورہ بقرہ بھی سفارش کرے گی اور سورہ آل عمران بھی سفارش کرے گی. اور آگے میرے آقا نے بیان فرمایا، وَضَرَبَ لَهُمَا، راوی بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتهن بعد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے اور سورہ آل عمران کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں. کتنی مثالیں؟ 3 مثالیں. راوی کہتے ہیں ما نسیتهن بعد، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں بھولا ہے، ابھی تک نہیں بھولا میں. سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ کأنہما غمامتان، غمامہ کہتے ہیں سائبان کو. کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بسر کے اعلیٰ حضرت، بسر کے اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت حضور تسلیم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت حضور تسلیم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، شہزادے حضور ریان ملت، شہزادے حضور ریان ملت. نعرہ تکبیر.